کیا یہ ڈسکرپشن، یہ محض کہنا کہ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، ایبسلیوٹلی، کیا یہ کمپلیٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بھی تسبیح کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ڈکلیئرنگ اللہ پرفیکشن جو بھی ہم کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہمیشہ حمد کو جوڑتے ہیں۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہمیں اون کرتا ہے اور ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کی ذات بالکل پرفیکٹ ہے، اور ہم اس کی فرما برداری ہی کے ذریعے اپنی زندگی کا اصل مقصد، اپنے اصل پوٹینشل پہ پہنچ سکتے ہیں، تو ہم عاجز آ جاتے ہیں کہ ہم تیری ذات کو، تیری حکمت کو، تیرے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہم اس کے آگے بالکل سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ڈسکرپشن، یہ محض کہنا کہ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، ایبسلیوٹلی، کیا یہ کمپلیٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بھی تسبیح کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ڈکلیئرنگ اللہ پرفیکشن جو بھی ہم کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہمیشہ حمد کو جوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو اٹھتے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب تسبیح کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ حمد کو ساتھ جوڑتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یعنی تسبیح میں تو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، فلالیس ہے، حمد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری اچھائیاں، سارے پازیٹیوز اللہ کی ذات کی طرف ہیں، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کو بلانگ کرتے ہیں، ہی از ڈیزرونگ آف آل آف دیٹ۔ اب ایک سوال جو یہاں آتا ہے، کیونکہ اس کو ذرا سمجھیں، میں جب یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اور پرفیکٹ ہے، میں سمجھ نہیں سکتا، اور مجھے اون بھی کرتا ہے، اور وہ مجھے کچھ او بھی نہیں کرتا، یعنی آئی ڈونٹ ڈیزرو اینی تھنگ فرام ہم، اس کے باوجود اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو میرے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، اور وہیں سے حمد کا کانسیپٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ شاید میں سمجھانے میں جسٹس بھی نہ کر سکوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے وہ جملہ جو اللہ تعالیٰ اکثر جگہوں پہ، ایون قرآن کا سٹارٹ بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فائل کو، کہنے والے کو اس میں سے ریموو ہی کر دیا۔ یعنی میں اور آپ، ہم اللہ کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ پھر بھی ڈیزرونگ ہے آف آل دا پریز اینڈ آل دا تھینکس۔ اور حمد، امام راضی بہت پیجز کے پیجز لکھتے ہیں، ون آف دا تھنگز دیٹ ہی رائٹ ویری بیوٹیفلی، کہ حمد اس بات کے اوپر کی جاتی ہے، یعنی فیور آپ کو ملے تب آپ شکریہ ادا کریں، اس کو کہتے ہیں شکر۔ لیکن حمد تب کی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی فیور ملے یا نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حمد۔ بیوٹیفل۔ لیکن اب اس کی میری اور آپ کی زندگی میں امپلیکیشنز کیا ہیں جب ہم یہ سمجھ لیں گے؟ ویسے تو آئی ریکمینڈ کہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کی زندگی میں حمد کتنی ہے اور اس کے اثرات کتنے ہیں، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، بٹ فار ناؤ امپلیکیشنز کیا ہوں گے اگر میں اور آپ اس کو سمجھ لیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم تسبیح اور حمد کو سمجھ لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوسچن نہیں کریں گے، ہم خوشی خوشی اس کو تسلیم کر لیں گے۔ ہم زندگی میں جب مشکل آئے گی تو اس کو خوشی سے سہ لیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہوگا کہ میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کیا اور وہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اپنے اس اوپر ٹرو پوٹینشل تک پہنچنا ہے، اور یہ میرے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ مجھے کیا سکلز چاہیے، کیسے میری ڈیولپمنٹ ہوگی کہ میں یہاں تک پہنچوں، کن کن مراحل سے مجھے گزرنا ہے، کن کن مشکلات سے مجھے گزرنا ہے، تاکہ میں اپنے اس اوریجنل پوٹینشل پہ پہنچ سکوں۔ یہ میرا رب جانتا ہے۔ تو میں مشکل جب وہ مجھے ڈالتا ہے جب مجھے مشکل میں ڈالتا ہے تو میں تب بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، تو نے مجھے مشکل میں ڈالا تاکہ میں اس لیول تک پہنچ جاؤں، تاکہ میں تیرے اور قریب ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ مشکلات سے وہ سٹیپس طے کر کے اور اللہ کے قریب آتا جائے گا، اس کی اوبیڈینس کرے گا اور اپنے ٹرو پوٹینشل پہ آتا جائے گا۔ بہت امپلیکیشن ہے اس کی، بٹ فار ناؤ جب میں اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، اس فلالیس ہے، اور ہم
یہ بھی سمجھ لیں گے کہ میری زندگی میں سب کچھ جو بھی وہ کر رہا ہے وہ اچھا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے، تو ہم زندگی کو اس نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔